بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی. ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ سرکار کرو دا نورانی منظر ہے یہاں دا قرآنی، یہاں آئے فرشتے، یہاں آئے فرشتے مستی میں خواجہ پرستی میں. فضیلت شیخ معراج ربانی آج عرس کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ہمیں کھینچنے کے نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے؟ ننیحال میں ہم رہنے والے ہاں تو کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے. یہ قریب میں ان مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے. عرس عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر. نواز کے چاہنے والوں کا یہ ہجوم اپنے خواجہ کے قدموں میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے. فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا دنیا کے اندر، بہت زیادہ امت میں اختلاف ہوں گے. نتیجے سے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اختلاف مال دولت کا اختلاف نہیں، حکومت کا اختلاف. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. کیوں؟ معاملہ معمولی تھا. میں نے بتایا آپ غلطی جتنی مضبوط ہوتی ہے، غلطی جتنی مضبوط ہو یا غلطی خطا کرنے والا جیسا ہے اسی انداز سے آپ کو اسلوب بھی اختیار کرنا چاہیے. پر علماء امت کا ایک بہت بڑا گروہ افراط و تفریط کا شکار ہے. یزید نے کہا اللہ تعالیٰ برا کرے ابن سمیہ کا، واللہ اگر میں تمہارے باپ کے پاس ہوتا تو مجھ سے جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں. خاص طور پر مملکت ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں، وراثت میں، زمین میں، بلڈنگ میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اس کو کوئی حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا. روح 3 نفسوں سے جڑا ہوا رہتا ہے. انسان جب سو جاتا ہے تو نفس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. شیخ عبدالواحد اعوان اہل جدہ کے لیے الحمدللہ کسی تعارف کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضابطہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ مانے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو نہ مانے کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان پر کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے. اس اللہ پر تم بھروسہ کرو، اس سے تم رشتہ پناہ قائم کرو جو زمین و آسمان و روزی دینے والا، جو موت اور زندگی کا مالک ہے، جس نے تمہاری آنکھ اور تمہارے کان بنا دیے. بھلا بتاؤ جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے. اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے توحید کی شمع روشن نہیں ہوگی جب تک اس کو روشن نہیں کیا جائے گا. توحید کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے، سنتوں کی اہمیت بتانے والوں کی ضرورت ہے، منہج سلف صالحین دکھانے والوں کی ضرورت ہے. اس طرح کے پروگرامز تیار کیے جا رہے ہیں جن سے صرف دھوکہ دے کر لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرنا، ان کو ہنسانا، لافٹر چیلنج کے نام سے، یا کوئی ہے مجھے ہنسائے، یا موور اینڈ شیکرز، اس طرح کے بلف ماسٹر. یہ ایسے من افقہ الناس مع الصبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے ہی خوش مزاج تھے. آپ نے فرمایا
من یشتری ھذا العبد بدرہم، اس عبد کو کون شخص ہے جو خریدے گا؟ اور مولانا انجم انصاری بھی جماعت کے ان شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں اشعار کہے۔ الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، الہی سب تجھے رب کریم کہتے ہیں، تجھی کو مالک عرش عظیم کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ اور دعویٰ سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل اس جی سی سی کمپاؤنڈ کی اس مسجد میں آپ کا سب کا خیر مقدم کرتا ہے، خوش آمدید کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اس مجلس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچا دی گئی ہے کہ آج اس جلسہ عام کا آغاز فضیلت الشیخ عبدالواحد اعوان کی تقریر سے ہوگا، اس کے بعد شیخ یاسر الجابری کا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد مغرب سے پہلے چائے اور بسکٹس وغیرہ پیش کیے جائیں گے ریفریشمنٹ کے طور پر، مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی مغرب سے عشاء کے درمیان فضیلت شیخ معراج ربانی خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد طعام، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم لوگ رخصت ہوں گے، راہی ختم ہو جائے گی۔ اور ہم سب جس طریقے سے اس بچے نے آگے بڑھ کر اس گیپ کو ختم کیا ہے، اس کو پر کیا ہے، اگر ہم لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر اس گیپ کو جو ہم محسوس کر رہے ہیں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، جب ایک بچہ کر سکتا ہے تو ہم لوگ تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، اس کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور معاشرے میں اس کو بدعنوانی اور بد کرداری جو پھیل رہی ہے، شرک و بدعت کی جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اللہ رب العالمین اس کو خاتمہ کرنے کا ایک ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اب فضیلت شیخ یاسر جابری تشریف لا چکے ہیں، میں بلا توقف گزارش کروں گا فضیلت شیخ یاسر جابری سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وقال الله جل وعلا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء قول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغره النية انتهى كلامه رحمه اللہ. ذمہ داران پروگرام، علماء کرام، فضیلۃ الشیخ مختار جامعی حفظہ اللہ جو مجھے نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ اس کے بعد برادران اسلام، معزز سامعین، عزیز اور پیارے بچوں، آج 21 ربیع الاخر 1430 ہجری ہے اور تقریباً 17 اپریل 2009 عیسوی ہیں، جمعہ کا دن مینا کے اس شرکت الخلیج میں یہ پروگرام ہو رہا ہے جس کو سننے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قول اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول اور منظور فرمائے، آمین. میں نے پچھلی گفتگو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جمعہ کے دن پروگرام ہو اور دینی پروگرام، اس میں آپ شریک ہوں، جو کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، مصروفیت ہوتی ہے، اپنے گھریلو کام ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے آپ یہاں ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو یقیناً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سینوں میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، وہ دل کہ جس میں امت کا درد ہے، وہ دل جو چاہتا ہے کہ کچھ سیکھے اور اپنے رب کی عبادت سیکھ کر کرے. یقیناً انشاءاللہ ظاہر تو یہی ہے، باطن اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ہم اسی ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرمائے اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند اور منظور ہو، آمین. برادران اسلام،